السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی سلسلہ وار تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ فرمایا گیا جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں۔ اب یہاں سے آیت نمبر 2 تک کا ہمارا مطالعہ ہو چکا تھا۔ زہار کیا ہے وہاں پر بتایا گیا۔ اب زہار کے قانونی حکم یہاں سے بیان شروع ہو رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ زہار کے وہ واقعات نگاہ میں رہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آئے تھے، کیونکہ اسلام میں زہار کا مفصل قانون انہی آیات اور ان فیصلوں سے ماخوذ ہے جو ان آیات کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آمدہ واقعات میں صادر فرمائے ہیں۔ 4 واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، مختصراً ہم ان کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے بیان کے مطابق اسلام میں زہار کا پہلا واقعہ اوس بن صامت انصاری کا ہے، جن کی بیوی خولہ کی فریاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ محدثین نے اس واقعے کی جو تفصیلات متعدد راویوں سے نقل کی ہیں ان میں فروعی اختلاف تو بہت سے ہیں، مگر قانونی اہمیت رکھنے والے ضروری اجزاء قریب قریب متفق علیہ ہیں۔ خلاصہ ان روایات کا یہ ہے کہ حضرت اوس بن صامت بڑھاپے میں کچھ چڑچڑے بھی ہو گئے تھے اور بعض روایات کی روح سے ان کے اندر کچھ جنون کی سی لچک بھی پیدا ہو گئی تھی، جس کے لیے راویوں نے کان بہ لمم کا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ لمم عربی زبان میں دیوانگی کو نہیں کہتے بلکہ اس طرح کی ایک کیفیت کو کہتے ہیں جسے ہم اردو زبان میں غصے میں پاگل ہو جانے کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس حالت میں وہ پہلے بھی متعدد مرتبہ اپنی بیوی سے زہار کر چکے تھے، مگر اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ بیوی سے لڑ کر ان سے پھر اس حرکت کا صدور ہو گیا۔ اس پر ان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا قصہ آپ سے بیان کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے رخصت کا کوئی پہلو نکل سکتا؟ سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ ابھی تک اس مسئلے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، اور بعض میں یہ الفاظ ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو، اور بعض میں یہ ہے آپ نے فرمایا تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ اس جواب کو سن کر وہ نالہ فریاد کرنے لگی۔ بار بار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہوں نے طلاق کے الفاظ تو نہیں کہے ہیں، آپ کوئی صورت ایسی بتائیں جس سے میں اور میرے بچے اور میرے بوڑھے شوہر کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ مگر ہر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہی جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ آیات جو ہے نازل ہوئیں۔ اس کے بعد آپ نے ان سے کہا، اور بعض روایات کی روح سے ان کے شوہر کو بلا کر
ان سے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس سے معذوری ظاہر کی تو فرمایا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اوس کا حال تو یہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ کھائیں پیے نہیں تو ان کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا۔ انہوں نے عرض کیا وہ اتنی مقدرت نہیں رکھتے الا یہ کہ آپ مدد فرمائیں۔ تب آپ نے انہیں اتنی مقدار میں سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی ہو۔ یعنی کتنی غور کرنے کی بات ہے۔ ایک تو جب یہ انہوں نے معذوری ظاہر کی، نہ روزے رکھ سکتے نہ 60 مسکینوں کو کھلا سکتے، اب تو پھر یہ کیا کہ الٹا آپ ہی ان کی جو ہے مدد کریں تاکہ وہ 60 آدمیوں کے لیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جو ہے ہیلپ فل تھے، کتنا مدد کرتے تھے، اور ان کی اس تکلیف کو، اس کفارے کو ادا کرنے میں کتنی مدد کی۔ پھر اس کی مقدار مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جتنی مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اتنی ہی خود حضرت خولہ نے اپنے شوہر کو دی تاکہ وہ کفارہ ادا کر سکیں۔ یہ ہے پہلا واقعہ جو یہ ہے۔ زہار کا دوسرا واقعہ سلمہ بن سقر بیاض کا ہے۔ ان صاحب پر اعتدال سے کچھ زیادہ شہوت کا غلبہ تھا۔ رمضان آیا تو انہوں نے اس اندیشے سے کہ کہیں روزے کی حالت میں دن کے وقت بے صبری نہ کر بیٹھیں، رمضان کے اختتام تک کے لیے بیوی سے زہار کر لیا۔ زہار میں کیا کرتے تھے؟ یہ بول دیتے تھے کہ تم جو ہے میری ماں جیسی ہے یا بہن جیسی ہے، تو ایسا کہہ دیتے۔ یہ کہنے سے اسے زہار کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بیوی حرام ہو جاتی تھی۔ یہ ہے، مگر اپنی اس بات پر قائم نہ رہ سکے اور ایک رات بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر نادم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو اپنی بیوی کے سوا کوئی نہیں جسے میں آزاد کر دوں۔ فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ روزوں ہی میں تو صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو اس قدر غریب ہیں کہ رات بغیر کھائے سوئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی زریق کے محصل زکوٰۃ سے ان کو اتنا سامان خوراک دلوایا کہ 60 آدمیوں میں بانٹ دیں اور کچھ اپنے بال بچوں کی ضروریات کے لیے بھی رکھ لیں۔ ادھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی معاشی پوزیشن کتنی کمزور تھی، کتنے ویک تھے۔ ایک تو غلطی بھی کرنا اور دوسرا جا کے وہ کفارے کا یہ بھی مطالبہ کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر خود کے پاس بیت المال میں بھی نہیں رہے تو کسی قبیلے سے کسی حصے جو ہے یہ کر کے کہلوا کے دلا دیتے تھے۔ ایسا تھا یہ دور، کیسا تھا، اور کتنا لوگ ڈرتے بھی تھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے سبق ہیں، نصیحت ہیں، ہمیں تعلیم دیتی ہیں کہ کیسے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ تیسرا واقعہ نام کی تصریح کے بغیر یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا اور پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی اس سے مباشرت کر لی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے حکم دیا کہ اس سے الگ رہو جب تک کفارہ ادا نہ کر دو۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ اپنی بیوی کو بہن کہہ کر پکار رہا۔ تو کیسے کیسے واقعات ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور میں اپنی بیوی کو کیا کر رہا ہے؟ بہن کہہ کر پکار رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا یہ تیری بہن ہے، مگر آپ نے اسے زہار قرار نہیں دیا۔ یہ ہے، تو یہ 4 معتبر واقعات ہیں جو مستند ذرائع سے احادیث میں ملتے ہیں، اور انہی کی مدد سے قرآن مجید کے اس حکم کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے جو آگے کی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی،
یعنی اس کے 4 مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم ان کا یہ ہو سکتا کہ ایک دفعہ زہار کے الفاظ منہ سے نکل جانے کے بعد پھر ان کا اعادہ کریں۔ ظاہریہ اور بکیر بن الشجہ اور کچھ نام ہے، ایک قول اسی کی تائید میں منقول ہوا ہے۔ ان کے نزدیک ایک دفعہ کا زہار تو معاف ہے، البتہ آدمی اس کی تکرار کرے تب اس پر کفارہ لازم آتا ہے، لیکن یہ تفسیر 2 وجوہ سے صریحاً غلط ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کو بیہودہ اور جھوٹی بات قرار دے کر اس کے لیے سزا تجویز فرمائی ہے۔ اب کیا یہ بات قابل تصور ہے کہ ایک مرتبہ جھوٹی اور بیہودہ بات آدمی کہے تو معاف ہو اور دوسری مرتبہ کہے تو سزا کا مستحق ہو جائے؟ دوسری وجہ اس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کرنے والے کسی شخص سے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ آیا اس نے ایک بار زہار کیا ہے یا 2 بار۔ یہ ایک مفہوم اس کا۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو لوگ زمانے جاہلیت میں یہ حرکت کرنے کے عادی تھے وہ اگر اسلام میں اس کا اعادہ کریں تو اس کی یہ سزا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زہار کرنا بجائے خود مستوجب سزا ہو، اور جو شخص بھی اپنی بیوی کے لیے زہار کے الفاظ منہ سے نکالے اس پر کفارہ لازم آ جائے، خواہ وہ اس کے بعد بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی مر جائے یا اس کا کوئی ارادہ اپنی بیوی سے تعلق زن و شو رکھنے کا نہ ہو۔ فقہاء میں سے طاؤس، مجاہد، شیبی، زہری، سفیان ثوری اور قتادہ کا یہی مسلک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زہار کے بعد اگر عورت مر جائے تو شوہر اس وقت تک اس کی میراث نہیں پا سکتا جب تک کفارہ ادا نہ کر دے۔ کتنے ڈیٹیلز ہیں دیکھو۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ زہار کے الفاظ زبان سے نکالنے کے بعد آدمی پلٹ کر اس بات کا تدارک کرنا چاہے جو اس نے کہی ہے۔ وہ الفاظ دیگر آدم لما قال کے معنی ہیں، کہنے والے نے اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ چوتھا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو آدمی نے زہار کر کے اپنے لیے حرام کیا تھا اسے پلٹ کر پھر اپنے لیے حلال کرنا چاہیے۔ وہ الفاظ دیگر آدھا لما قال کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص تحریم کا قائل ہو گیا تھا وہ اب تحلیل کی طرف پلٹ آیا۔ اکثر و بیشتر فقہاء نے انہی 2 مفہوموں میں سے کسی ایک کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ یعنی یہ حکم تمہاری تعدیب کے لیے دیا جا رہا ہے تاکہ مسلم معاشرے کے لوگ جاہلیت کی اس بری عادت کو چھوڑ دیں اور تم میں سے کوئی شخص اس بیہودہ حرکت کا ارتکاب نہ کرے۔ بیوی سے لڑنا ہے تو بھلے آدمیوں کی طرح لڑو، طلاق ہی دینا ہو تو سیدھی طرح طلاق دے دو۔ یہ آخر کیا شرافت ہے کہ آدمی جب بیوی سے لڑے تو اسے ماں بہن بنا کر ہی چھوڑے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی اگر آدمی گھر میں چپکے سے بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھے اور پھر کفارہ ادا کیے بغیر میاں اور بیوی کے درمیان حسب سابق زوجیت کے تعلقات چلتے رہیں تو چاہے دنیا میں کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو، اللہ کو تو بہرحال اس کی خبر ہوگی۔ اللہ کے مواخذے سے بچ نکلنا ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔